فرعون کے گھر رہنے والی نوکرانی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا چکی تھی، دولت ایمان سے مشرف ہو چکی تھی۔ عشق کرم دا ازلی قطرہ تیمیں دے ہتھ نہیں، ہک نو لب دیاں ہتھ نہ آوے، ہک دے گھر وچ جاہیں۔ تو جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ پھر وہ اللہ نے اسی ڈر اور اسی خوف کا سامنا جو ہے وہ فرعون کو کروا دیا کہ اس کی گھر والی آسیہ بنت مزاحم بھی اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی، اور گھر کی خاص نوکرانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، گھر والی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والی۔ اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ میں تو لوگوں کے لیے خدا بن رہا ہوں اور میرے گھر میں لا الہ الا اللہ والے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والے پیدا ہو گئے ہیں، تو پہلے میں گھر والوں کا تو کلا کما کر لوں، مقابلہ کر لوں ان سے، تو بعد میں باہر والوں سے نمٹوں گا۔ تو اس کا کیا بس چلتا تھا، ظالم تھا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بلوایا، اس کی 2 بچیاں بھی تھیں، ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، مجھے سجدہ کرو، مجھے رب مانو۔ تو پھر ان کی زبان حال سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو کہاں کا خدا ہے، تو کہاں کا خدا ہے؟ خدا تو میرا وہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پال بھی رہا ہے، اور ہدایت کا جو ذمہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، ہدایت کا جو کام ہے وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو کہاں کا رب ہے، کہاں کا خدا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو خود محتاج ہے، لاچار ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں زندہ جو ہے وہ آگ میں پھینکوا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر رب کعبہ کی مرضی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب مطلوب اور مقصود اچھا ہو نا، اور بالخصوص رب کعبہ کی ذات ہو، تو پھر یہ موت تو بندے کو محبوب لگتی ہے۔ موت تو جسے ہم وصال کہتے ہیں، محبوب سے ملنے کا نام لگتی ہے۔ موت تو پھر ان کے لیے دنیاوی دکھوں، غم و رنج و الم سے چھٹکارے کا ذریعہ لگتی ہے۔ پھر موت کو تو وہ جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں صحابہ کرام کی طرح، کہ انہوں نے تو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر کے جنت بھی اللہ سے خرید کر لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ مومنین نے جنت مجھ سے خرید لی ہے، اپنی جانوں کے بدلے مومنین نے جنت بھی مجھ سے خرید لی ہے، اتنا پکا سودا کیا ہے۔ تو فرعون کی جو نوکرانی تھی وہ بھی صاحب ایمان عورت تھی، آسیہ بنت مزاحم کی طرح۔ اس کو بلوایا گیا، اس کی 2 بچیوں کو بلوایا گیا، اس کے سامنے تیل کا کڑاہ گرم کروایا گیا اور کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ چھوڑو گے تو تب چھٹکارا ہوگا، اگر لا الہ الا اللہ پر قائم ہو تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ایک ایک ہماری جانیں ہیں، بچیوں کو بھی ایک ایک جانیں، لاکھوں اربوں جانیں ہوں تو ایک ایک کر کے خوشی سے ہم اللہ کے نام کے اوپر قربان کرتے جائیں۔ کچھ بھی ہو، جو محبت پدری جو ہوتی ہے اور محبت مادری، ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی ظالم محبت ہوتی ہے۔ اولاد کو کانٹا لگتا ہوا بھی ایک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اس عورت کے سامنے اس کی بیٹی کو ایسے لٹکایا گیا تیل کے کڑاہ کے اوپر، تو ایک لفظ بھی اس کو بچا سکتا تھا، بعد میں توبہ کر لیتی، اللہ سے معافی مانگ لیتی، اور اگر جان بچانی ہو تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز تھا، کہہ دیتی کہ تو رب ہے، لیکن کہا نہیں، یہی لمحہ ہے، اور وہی لمحہ تھا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے سامنے غیب کا پردہ اٹھا دیا گیا، جنت سامنے نظر آنے لگی، جنت کے باغات سامنے نظر آنے لگے، وہ آگ آگ نہ تھی، گلزار نظر آ رہی تھی، بلکہ جس میں جانے کے لیے خود وہ بچی تیار ہو رہی تھی۔ فرعون اور فرعون کے حواری پریشان پشیمان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، بچی کو تو چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، پکارنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے،
یہ تو بچی ماں سے بھی زیادہ پکی مواحد ہے، یہ تو مشرک ہو ہی نہیں رہی، یہ تو اللہ کی خاص بندی ہے۔ بیٹی چھوٹی نابالغ بچی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں خبردار، اگر لا الہ الا اللہ چھوڑا، لا الہ الا اللہ چھوڑو گی تو جنت کے باغات غائب کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میری اماں تو تیار ہو جا، میں بھی جنت میں جا رہی ہوں، تو بھی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو بیٹی کو پھینکا گیا اور جس طرح مچھلی ابلتے ہوئے آئل میں جب ڈالی جاتی ہے تو ایک مرتبہ نیچے جا کے اوپر آتی ہے تو جل کے وہ بالکل پک چکی ہوتی ہے، جب بچی کی لاش سامنے آئی تو ماں نے ایک مرتبہ بھی سی تک بھی نہیں کیا اور مسکرا دی۔ فرعون کو اور بھی غصہ چڑھا کہ ان کو تو رونا چاہیے، مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ تو اور بھی مسکرا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جلدی کرو، اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی ڈال دو۔ جب چھوٹی بیٹی کو بھی ڈالا گیا تو بیوی بھی پریشان نہ ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ڈال دو، بلکہ مجھے بھی جلدی ان کے ساتھ بھیجو۔ جب فرعون کے حواری اس بیوی کو، نوکرانی کو دھکا دینے لگے تو بیوی نے کہا نہیں، جنت میں جاتے ہوئے تمہارے ناپاک ہاتھ مجھے نہیں لگنے چاہیے، رب بھی پاک ہے، اس کی جنت بھی پاک ہے، اور یہ جو تمہیں تیل کا کڑا نظر آ رہا ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ بیوی نے فوراً لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آگ میں جب چھلانگ لگا دی، جاتے ہوئے ایک درخواست پیش کر گئی فرعون کو کہ ہماری ہڈیوں کو بیکار نہ پھینکنا، ہماری ہڈیوں کو دفنا دینا۔ وہ ان کے سامنے تو وہ جل گئے، سڑ گئے، مر گئے، ان کی ہڈیوں کو بھی دفنا دیا گیا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ 2050 سال کے بعد، 2050 سال، اور اس کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کو نبوت ملی اور نبی سونے کو اللہ نے معراج کروائی، جب اس مقام سے گزر ہوا، غور کیجئے گا، جب یار کے نام پہ قربانیاں دی جاتی ہیں تو اللہ پھر ہڈیوں میں بھی خوشبوئیں بھر دیتا ہے۔ پھر ان کی جو مرکز ہوتی ہے، جو ان کی قبر ہوتی ہے، وہ قبر نہیں ہوتی، وہ جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ ہوتا ہے۔ ہماری شرط وفا یہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہمارا ملنا ہے ایسا ملنا، ملا کرو گے ملا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے نام کے اوپر قربانی کر کے تو دیکھ، میں تجھے بے مثل بے مثال نہ کہہ دوں تو پھر مجھے رب نہ کہنا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ایسے نہیں کہا گیا۔ تو جب جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ان کی قبر انور سے ہوا تو جنت کی خوشبو آئی۔ میرے سونے نبی نے پوچھا جبرائیل جی سونا نبی یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کی حضور یہ فرعون کی نوکرانی اور اس کی بچیوں کی قبر ہے، ان کی ہڈیاں ہیں جس سے 2000 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک خوشبو ایسے آ رہی ہے جیسے آج ہی دفن کی گئی ہوں۔ رب نے ان کی مرکز کو، ان کی قبر کو آپ کے لیے بھی حیرانگی کا سبب بنا دیا۔ یہ تھے وہ موحد جنہوں نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب پہ ثابت کیا تھا کہ جب اللہ ہے تو پھر اللہ ہی ہے، رب کی جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا، اور جب مطلوب اور مقصود خدا ہو تو دنیا کی تکلیف انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔